بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں آداب قبر، قبروں کی زیارت کے آداب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب آپ نے قبرستان کی زیارت کرنی ہے تو وہاں پہ جا کر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ وعن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقولوا۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم انہیں سکھلاتے تھے کہ اذا خرجوا الی المقابر کہ جب بھی وہ قبرستان کی طرف جائیں ان یقولوا یہ الفاظ کہیں۔ تو قبرستان میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ اے گھر والو، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ تو یہاں اہل دیار، دیار دار کی جمع ہے، تو قبر کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ میت جو ہے اس کے لیے قبر گھر کی مانند ہے اور وہ اس میں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اہل الدیار، اے قبر والو، قبروں والو، من المؤمنین والمسلمین، مسلمانوں اور مومنوں، جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں صرف ان کے لیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ، اور بے شک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ لَلاحِقُونَ ملنے والے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر میں، قبرستان میں جا کر وہاں پہ آپ نے اہل قبور کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا قبرستان پہنچ کر پڑھی جائے اور وہاں پہ جا کر پڑھی جائے، رستے میں یا گھر سے نکلتے ہوئے نہ پڑھی جائے۔ اور پھر یہ دعا جو ہے یہ صرف مسلمان اور مومن کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من المؤمنین والمسلمین۔ اور اس دعا میں جہاں اہل قبور کے لیے دعا ہے وہاں زندوں کے لیے بھی ہے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازے کی دعاؤں میں پہلے زندوں کے لیے دعا ہے، پھر مردوں کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ تو بخشش کے سب ہی محتاج ہیں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، سب بخشش کے محتاج ہیں۔ اس لیے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور مردوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کی جائے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بے قبور المدینہ، مدینہ کے قبرستان کے پاس سے، فاقبل علیہم بوجہہ، تو آپ ان کے اوپر متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ، فقال، اور آپ نے فرمایا، تو آپ نے یہ الفاظ پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے اہل قبور، یغفر اللہ لنا ولکم،
اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے۔ انتم سلفنا، تم ہمارے پیش رو ہو، یعنی ہم سے آگے جانے والے ہو، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ایک تو اس سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں جس طرح یہ قبروں والے فوت ہو گئے اور قبر میں موجود ہیں، کل کو ہم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہیں، وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم ان کے بعد ان کے پیچھے جانے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سب انسانوں کی، ہم سب کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی باری پر جا رہا ہے، کسی کے لیے بھی یہاں پر دوام نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی باری پر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبرستان کے پاس سے گزرنے والے کے لیے یہ دعا کرنا مسنون ہے، اور پھر دعا کرتے وقت قبر والوں کی طرف منہ کرنا بھی مسنون ہے، کیونکہ جن کو آپ سلام کہہ رہے ہیں ان کی طرف منہ کر کے آپ سلام کہیں۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبرستان میں جا کر جو دعائیں ثابت ہیں وہ کئی ایک ہیں، تو آپ کو ان میں سے جو بھی دعا یاد ہو، جو بھی صحیح سند سے ثابت ہو، آپ ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آدمی کو چاہیے کہ خود کو اپنی اصل منزل قبر اور آخرت کے لیے تیار کرتا رہے، ہمیشہ موت کی تیاری رکھے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے، موت کی ہمیشہ انسان کو تیاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس میں مردوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو شخص فوت ہو گیا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تو اس کو آپ برا بلا نہ کہیں، اس کو آپ برا بلا نہ کہیں، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسب الاموات، مردوں کو برا بلا مت کہو، انہیں گالی مت دو، فإنهم قد افضوا، پس بے شک انہوں نے پا لیا ہے، الی ما قدموا، جو انہوں نے آگے اللہ کے پاس بھیجا، یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا اس کو پا لیا ہے، اچھے عمل بھیجے تو اس کو پا لیا ہے، اور اگر برے عمل بھیجے تو اس کو پا لیا ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وروت ترمذی عن المغیرہ نحوہ، اور ایسے ہی امام ترمذی نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، لیکن قالا، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ، کہ اس سے تم زندوں کو اذیت دو گے، تکلیف دیتے ہو، یعنی جب کسی مردے کو تم گالی دیتے ہو یا برا بلا کہتے ہو تو یہ زندوں کے لیے باعث اذیت ہے، کیونکہ جس کو بھی آپ برا بلا کہہ رہے ہو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، چاچو، چاچو، مختلف رشتہ دار جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جب وہ سنیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اذیت پہنچے گی اس سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی مردے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بے شک وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ابو لہب کی بیٹی درہ جب مسلمان ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، حالانکہ ابو لہب جو ہے وہ کفر پر مرا تھا، لیکن بیٹی کے دل میں تو باپ کی محبت ہوتی ہے، تو ابو لہب کی بیٹی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اس کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اب اگر تم ابو لہب کو برا بلا کہو گے تو اس کی بیٹی تو مسلمان ہو چکی ہے، تو اس کو تکلیف ہوگی۔
تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ میت، مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کو ہی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ممانعت خاص مسلمانوں کے حق میں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کو سب و شتم کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اپنے چچا پر لعنت کرنا ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس نے خود اپنے چچا ابو لہب پر لعنت کی، اور اس کی وجہ وہ یہ قرار دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسے شخص کے شدید کفر اور اسلام کے ساتھ جو اس کی دشمنی تھی اس سے ڈرایا جا سکے، یا اس کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکے کہ یہ آدمی کیسا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو کسی شخص کی گمراہی کو واضح کرنا ہے، اگر کسی شخص کے کفر کو واضح کرنا ہے اور اس کے غلط عقائد سے، باطل نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تو اس کی گمراہی کو اور اس کے باطل نظریات کو بیان کر کے لوگوں کو بچایا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن بلا ضرورت صرف اس کی ذات کے اوپر حملہ کرنا، یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر جب اس کے دیگر عزیز و اقارب مسلمان ہو چکے ہوں اور ان کو اس سے اذیت پہنچتی ہو تو پھر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر الحمدللہ کتاب الجنائز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے ہے کتاب الزکاہ، زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5 ارکان اسلام بیان کیے ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا یا کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کا بڑھنا۔ زکا یزکی تزکیہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا۔ تو جب کھیتی بڑھنے لگتی، لہلہانے لگتی، تو عرب کہتے تھے زکا زرع، کھیتی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا بھی، وہ یزکی، وہ انہیں پاک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور شرعی طور پر زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہیں جو مخصوص نصاب پورا ہونے پر، 1 سال گزرنے پر اللہ کی راہ میں مخصوص مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، بے شک وہ مویشی ہوں یا زراعت ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو، کوئی بھی شکل ہو، اتنا مال موجود ہونا چاہیے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، اور پھر اس کے پاس وہ مال 1 سال تک موجود رہے، اسے خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو سال پورا ہونے پر اس مال میں سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے مصارف پر خرچ کیا جائے گا۔ نقدی سونا چاندی اس میں تو 2.5% ہے، لیکن یہ جو زراعت ہے، زراعت کے اندر اگر تو بارش کے پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں عشر ہے 10واں حصہ، اور اگر آپ لوگ ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو پانی لگاتے ہیں، اس کو پانی لگانے پہ خرچہ آتا ہے، تو پھر اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، اور باقی مال تجارت اسی طرح سونا چاندی اور نقدی ان میں 40واں حصہ ہے، یعنی بسا اوقات 10واں حصہ دیا جاتا ہے، بسا اوقات 20واں، اور بسا اوقات 40واں۔ اور جانوروں کے اندر ایک خاص مقدار ہے جو ہم ابھی تفصیل سے پڑھیں گے۔
اور یہ زکوٰۃ اغنیا سے لے کر فقراء میں خرچ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں تو اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں، یعنی وہ صدقہ جو ہے وہ انہیں پاک بھی کر دے گا اور انہیں صاف بھی کر دے گا، ان کی ظاہری باطنی تطہیر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا بلکہ مال کے اندر اضافے کا باعث ہی ہوتا ہے، مال کے اندر کمی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مسلمان پر اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، مکہ میں یا مدینہ میں؟ تو اکثر علماء کا قول ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مدینہ میں جا کر نازل کی گئی، یعنی زکوٰۃ مجمل طور پر مکہ میں فرض ہو گئی لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ مدینہ میں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کے کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو راج موقف یہی ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض نہیں ہوئی، مدینہ میں جا کر فرض ہوئی، سن 2 ہجری میں جا کر۔ باقی زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے جہاں پر مرتدین کے خلاف جہاد کیا وہیں پر زکوٰۃ کو روک لینے والوں کے لیے بھی ایک لشکر تیار کیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ اس سے انکار کرتا ہے تو ہمارا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی اللہ کے نبی نے بھی ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ایک شخص کو عامل بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جا کر زکوٰۃ لے آؤ۔ اب وہ شخص جو ہے اس کی اس قوم کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ تھی، وہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ جاتا رستے سے ہی واپس آ گیا اور اللہ کے نبی کو آ کر کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ اور لشکر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کی طرف بھیجا۔ تو وہ لوگ تو انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص آئے اور ہم اس کو زکوٰۃ دیں، وہ تو انتظار کر رہے تھے۔ جب کوئی شخص نہ گیا تو وہ خود ہی زکوٰۃ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ان کی اس لشکر سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا جی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لشکر والے نے بتایا کہ ہم تو آپ کی طرف ہی جا رہے تھے کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے میں سستی کرتا ہے تو زبردستی اسلامی سلطنت اور حکومت اس سے زکوٰۃ لے گی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعث معاذا الی الیمن، آپ نے بھیجا گورنر بنا کر، عامل بنا کر حضرت معاذ کو الی الیمن، یمن کی طرف۔ فذکر الحدیث، تو یہ پوری ایک حدیث ابن عباس بیان کرتے ہیں، وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے قد افترض علیہم صدقتن، ان کے اوپر، فی اموالہم، ان کے مالوں میں،
ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ تو خذ من اغنیائہم، جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی، اور غنی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو خذ من اغنیائہم، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، فترد علی فقرائہم، اور ان کے فقراء پر ہی لوٹا دیا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی یا عامل بنا کر بھیجا، اور یہ ایک عرصہ تک وہاں پر رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک وہیں پہ رہے، یمن میں ہی۔ پھر شام چلے گئے، اور وہاں پر طاعون امواس، طاعون کی وبا پھیلی، تو یہ بھی اسی وبا کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے سبب کو بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت فقراء کے ساتھ تعاون ہے، فقراء کے ساتھ ہیلپ ہے، ان کی مدد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جو ہے وہ بندہ خود ہی کھا جائے عامل، یہ فقراء کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس حدیث سے بھی کافی سارے مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے فروغ کے لیے داعیان اسلام کو مختلف شہروں کی طرف بھیجنا یہ ایک مشروع عمل ہے۔ مسلمانوں پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور جو حاکم ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، لوگوں کی اصلاح کا اہتمام کریں۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین کے بے حد حریص تھے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفصیلی حدیث ہے، جس میں جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کتب لہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھ کر دیا، انہیں ایک تحریر لکھ کر دی۔ ہذہ فریضۃ الصدقہ، کہ یہ چوپایوں کی زکوٰۃ کی بابت ایک تحریر ہے۔ التی فرضہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا علی المسلمین، مسلمانوں پر۔ والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ وہ ہے جس کے مطابق اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، جس کے مطابق اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ یعنی یہ تحریر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاس سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بیان کیا اور لکھ کر دیا انہیں۔ تو سب سے پہلے اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ میں مختصر پہلے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہوں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 4 اونٹوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب وہ 5 ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اور یہ 5 سے لے کر 24 تک اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکریاں دی جائیں گی، اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکریاں دی جائیں گی۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے 25 سے آگے لے کر 25 سے لے کر
120 तक। फिर ऊंटों में से ही कहीं पर ऊंटनी और कहीं पर ऊंट, उसका हुक्म है। तो तफसील उसकी ये है कि हर चार चार के बाद 5 ऊंट जब हो जाएंगे तो एक बकरी जो है वो ज़कात दी जाएगी। और फिर आगे 6 7 8 9, 9 तक एक ही बकरी रहेगी। जब 10 हो जाएंगे तो फिर दो बकरियां। फिर इसी तरह आगे 11 12 13 14 तक दो बकरियां रहेंगी, और जब 15 हो जाएंगे तो तीन बकरियां। यानी हर 5 पर एक बकरी, हर 5 पर एक बकरी। फिर इसी तरह 20 पर चार बकरियां, और फिर 24 तक चार ही रहेंगी। और अगर ऊंट 25 हो जाए, यानी कि चूंकि अरब के अंदर ऊंट जो है ये एक बहुत बड़ा सरमाया होता था और वो ऊंट पालते थे। तो जब 25 ऊंट हो जाए तो फिर एक साला ऊंटनी, यानी एक साला मुअन्नस ऊंटनी जो है वो बतौर ज़कात दी जाएगी। या फिर 2 साला ऊंट। एक साला ऊंटनी अगर मौजूद ना हो उन ऊंटों के अंदर मौजूद, तो फिर 2 साला ऊंट भी दिया जा सकता है। तो ये 25 से लेकर 35 तक, 25 से लेकर 35 तक। लेकिन इसमें ये ज़हन में रखें कि जब तादाद 25 हो जाएगी ना, तो फिर वो जो पीछे हम एक एक बकरी दे रहे थे वो नहीं होगी। यानी 5 ऊंटों पर एक बकरी, 10 पर दो, 15 पर तीन, और 20 पर चार। और अगर 25 ऊंट हो गए तो फिर बकरियां सब खत्म। फिर उन 25 के ऊपर एक साला ऊंटनी या 2 साला ऊंट। तो ये तादाद चलेगी 35 तक। 25 से लेकर 35 तक एक साला ऊंटनी, इसको बिनते मखाज कहते हैं। अरबी जुबान के अंदर एक साला ऊंटनी को बिनते मखाज कहते हैं। फिर जब 36 हो जाएंगे तो 36 से लेकर 45 तक 2 साला ऊंटनी ज़कात में दी जाएगी। इसको बिनते लबून कहा जाता है। 2 साला ऊंटनी को बिनते लबून कहा जाता है। 2 साला ऊंटनी से मुराद ये है कि वो ऊंटनी जिसकी उम्र 2 साल हो चुकी हो और वो तीसरे साल में चल रही हो। और बिनते वखार से मुराद ये है कि वो ऊंटनी जिसका एक साल पूरा हो चुका हो और वो दूसरे साल में चल रही हो। फिर 45 से आगे जब 46 हो जाएंगे तो 46 से लेकर 60 तक, यहाँ पे 15 आ गए हैं। तो यहाँ पर एक हिक्का, हिक्का से मुराद 3 साला ऊंटनी है। तो ये दी जाएगी एक 3 साला ऊंटनी जो है वो ज़कात में दी जाएगी। और जब 61 से लेकर 75 तक हूं तो फिर जजा 4 साला ऊंट जो है वो दिया जाएगा। जब 75 से तादाद बढ़ जाए, 76 से लेकर 90 तक दो बिनते लबून, यानी 2 साला दो ऊंटनियां जो है वो दी जाएंगी। और जब 90 से 91 हो जाए तो 91 से लेकर 120 तक दो हिक्के यानी 3 साला दो ऊंटनियां जो है वो ज़कात में दी जाएंगी। और जब 120 के बाद 120 से आगे, यानी 120 तक तो दो हिक्के हो गए। और उसके बाद फिर 120 से ऊपर हर 40 पर, 120 से ऊपर हर 40 पर, यानी ये नहीं है कि 121 पे ही, 121 पे नहीं, हर 40 पर। यानी अगर 120 से लेकर 30 40 50 60, अगर 59 हो गए हैं तो फिर ये दो हिक्के ही रहेंगे 120 वाले। यानी हिक्के से मुराद 3 साला दो ऊँटनियां ही रहेंगी। और अगर 160 हो गए हैं तो फिर हर 40 पर एक बिनते लबून, दो हिक्के 120 वाले वो भी, और एक बिनते लबून यानी 2 साला ऊँटनी वो भी। तो फिर तीन ऊँटनियां दी जाएंगी, एक 2 साला और दो 3 साला, 120 तक। तो हर 40 पर बिनते लबून और हर 50 पर हिक्का। यानी जब 40 हो जाएंगे तो उसके ऊपर 2 साला ऊँटनी और हर 50 पर 3 साला ऊँटनी। तो ये है ऊंटों की ज़कात। अगर किसी के पास ऊंटों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है तो हर साल वो अपने ऊंटों की ज़कात देगा। इसी तरह बकरियों की ज़कात इस हदीस में बयान की गई है। तो अगर किसी के पास बकरियां हैं और 39 बकरियां हैं तो 39 बकरियों तक ज़कात नहीं है, 39 बकरियों तक ज़कात नहीं है।
جیسے 4 اونٹوں تک زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 39 بکریوں تک بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب 40 بکریاں ہو جائیں تو پھر اس پر ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہے، 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہے۔ لیکن اگر 121 ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں ہو جائیں گی، اور 200 تک، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ میں دی جائیں گی، اور پھر 201 سے لے کر 300 تک یہ 3 بکریاں جو ہیں وہ زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ یعنی 300 تک 3 بکریاں، اس کے بعد پھر جتنی بکریاں زیادہ ہیں ہر 100 پر ایک ایک بکری آتی جائے گی، ہر 100 پر ایک ایک بکری، 400 پر 4 بکریاں، 500 پر 5 بکریاں، 1000 پر 10 بکریاں، اگر کسی کے پاس 10,000 بکریاں ہیں تو اس سے 100 بکریاں، تو یہ ہر 100 بکری پر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا، جس طرح کہ اس حدیث کے آخر میں ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، ورنہ تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اونٹوں کی زکوٰۃ میں نے آپ کو بتائی، اور دوسرا بکریوں کی زکوٰۃ میں نے بتائی۔ اور پھر زکوٰۃ لیتے وقت نارمل جانور لیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یا تو بالکل مریل اور بوڑھا قسم کا جانور زکوٰۃ میں وصول کر لیا جائے، یعنی زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ اچھا جانور نہ دے، اور نہ ہی زکوٰۃ لینے والا عامل ظلم کرتے ہوئے اچھے اچھے جانور منتخب کرے، جی ہم نے تو یہ اچھے جانور ہی زکوٰۃ میں لینے ہیں، بلکہ درمیانے اور معتدل جانور جو نہ بہت اچھے ہوں نہ بہت کمزور ہوں۔ اور پھر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جن کے ریوڑ اکٹھے ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، اور جو الگ ہیں انہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ریوڑوں کو اکٹھا کیا جائے تو زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ہوتا ہے ریوڑوں کو الگ الگ کیا جائے تو زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے۔ تو کسی کو مشترک کو، یعنی کہ اکٹھے کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، اور الگ الگ کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے بکریاں ہیں، تو اگر 2 بندوں کی بکریاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں تو 40 بکریوں پر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر 39 ہوں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر 2 بندوں کی 39 الگ موجود ہوں تو عامل زبردستی کرے نہیں کہ ان دونوں کو اکٹھا کرو، تو جب وہ اکٹھا کریں گے 39 بکریوں کو تو وہ 78 ہو جائیں گی، تو اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ تو عامل جو ہے وہ بھی زبردستی نہیں کرے گا۔ 2 بندوں کی اگر 35 الگ الگ بکریاں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا کہ آپ اپنی بکریوں کو اکٹھا کرو تاکہ یہ 70 ہو جائیں یا 78 ہو جائیں اور آپ کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ پڑ جائے۔ اسی طرح جو اکٹھی ہوں ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، یعنی مثلا 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں ہیں، تو 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں ہیں۔ تو اگر کسی کے ریوڑ کے اندر 120 یعنی 2 ریوڑ ہیں لیکن دونوں اکٹھے ہیں، تو ان کے ریوڑ میں 120 بکریاں ہوں تو دونوں کو ملا کر وہ بن جائیں گی 240، وہ 240 بن جائیں گی۔ اب ان کو کہا جائے گی تم اپنی الگ الگ بکریاں کرو، اگر 240 بکریاں ہوں تو ان کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بنتی ہے 3 بکریاں، لیکن اگر ان کو الگ الگ کیا جائے، کہا جائے جی 121 سے الگ الگ کر دو، یعنی 120 کی بجائے آپ 121 کی مثال لیں، 242 اگر بکریاں ہوں تو ان کے اوپر 3 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہیں، تو انہیں مجبور کیا جائے جی آپ اپنی الگ الگ کرو۔ جب 121 ایک کی الگ ہو جائیں گی، 121 ایک کی الگ ہو جائیں گی، تو پھر دونوں پہ 2 2 بکریاں زکوٰۃ پڑے گی، تو وہ پھر 4 بکریاں زکوٰۃ میں آ جائیں گی۔ تو اس طرح کر کے نہ تو بکریوں والے مالک، یعنی اونٹوں کے مالک یا بکریوں کے مالک، نہ تو وہ خود زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا کریں گے،
اور نہ ہی عامل جو ہے وہ زکوٰۃ زیادہ لینے کے لیے کوئی ہیلا کرے گا، جو حقیقت ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ میں حقہ جو ہے وہ بن رہا ہے لیکن اس کے پاس حقہ نہیں، یعنی 3 سالہ اونٹنی نہیں، تو وہ اس طرح کرے، اس سے چھوٹی 2 سالہ اونٹنی جو ہے وہ دے دے، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں دے یا 20 درہم دے دے۔ اسی طرح اگر کسی کا حقہ بن رہا ہے اور اس کے پاس بنت لبون بھی نہیں بلکہ اس کے پاس جزع ہے، 4 سالہ اونٹ بڑا جانور ہے، تو پھر عامل جو ہے وہ اس کو دے گا، 2 بکریاں دے گا یا 20 درہم دے گا، اور اس سے وہ بڑا جانور لے لے گا۔ تو کسی طرف سے بھی ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے، نہ مالکوں کی طرف سے اور نہ ہی عامل کی طرف سے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھ لیں گے، لیکن ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ تھی اونٹوں کی اور بکریوں کی، یعنی جانوروں کی۔ تو اب یہاں پر بھینس اور گائے اس کی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بھینس اور گائے جو ہے اس کو اونٹوں کے اوپر ہی قیاس کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا کسی کے پاس نقدی موجود ہے، تو ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے احادیث میں پڑھیں گے۔ سونا جو ہے اس کی مقدار ہے 7.5 تولے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولے۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی سال گزرنے کے بعد 2.5%۔ اب یہ سونا آپ کے پاس ڈلی کی شکل میں موجود ہو یا آپ کے پاس زیور کی شکل میں موجود ہو، بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے جی زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اس وقت دور میں بھی زیورات کے طور پر ہی استعمال ہوتے تھے۔ جس طرح کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم کل قیامت والے دن آگ کے کنگن ان کی جگہ پر پہنو؟ تو سونا بے شک زیور ہو یا ٹھوس شکل میں آپ کے پاس موجود ہو، جس شکل میں بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو گائے کی زکوٰۃ وہ احادیث میں موجود ہے، لیکن بھینس کی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بھینس اور گائے کو اکٹھے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو میں انشاءاللہ یہ اس میٹنگ کے بعد نئی میٹنگ آپ لوگ جوائن کریں سب لوگ۔ تو پچھلے ہفتے کس کس نے تدریس کا کہا تھا، یہ ذرا بتا دیں۔ جی اسد محمود صاحب۔ جی سر، میری تھی۔ رابعہ عمران آپ نے بھی کہا تھا۔ جی سر، ہاں چلے میری بھی دونوں تھی۔ دونوں ہی ریڈی ہو جائیں اور باقی سب لوگ بھی حاضر ہوں، تو ہم اگلی میٹنگ کے اندر جو ہے نا، یہ پرانا لنک جو ہے اسی کو آپ لوگ جوائن کر کے میٹنگ میں آ سکتے ہیں۔